ناول پیٹریشیا کلب، مصنف مظہر کلیم ایم اے، ایپیسوڈ 14۔ دونوں نے اٹھتے ہی ایک دوسرے پر بیک وقت چھلانگیں لگائی، لیکن مادام پروشیا نے خوبصورت ڈاج دیا۔ وہ قریب پہنچتے ہی انتہائی خوبصورتی سے اپنے جسم کو سائڈ پر موڑ کر براہ راست ٹکراؤ سے بھی بچ گئی، اور ساتھ ہی اس کی گھومتی ہوئی لات پوری قوت سے ڈائجان کے پیٹ پر پڑی اور ڈائجان چیخ کر پیچھے الٹا، لیکن نیچے گرتے ہی اس کی ٹانگیں سپرنگ کی طرح اوپر کو اٹھیں اور مادام پروشیا بری طرح چیختی ہوئی اس کے سر کے اوپر سے اڑ کر اس کے سر کے پیچھے فرش پر ایک دھماکے سے جا گری، اور ڈائجان نے الٹی کلابازی کھائی اور پوری قوت سے اس کے پیر اس کے سر کے اوپر سے گھوم کر نیچے گرتی ہوئی مادام پروشیا کی پشت پر پڑے، اور مادام پروشیا چھپکلی کی طرح منہ کے بل فرش پر جا گری، اور ڈائجان اس کی پشت پر ایک لمحے کے لیے کھڑا نظر آیا، اور دوسرے لمحے اس نے فضا میں اچھل کر دوبارہ اس کی پشت پر ضرب لگانی چاہی، مگر مادام پروشیا چکنی مچھلی کی طرح سائڈ کی طرف پھسلی اور ڈائجان کے دونوں پیر فرش سے ٹکرائے، اور فرش پر بھی تیل موجود تھا اور اس کے جوتوں کے تلوے میں بھی تیل لگ چکا تھا، اس لیے اس کے دونوں پیر آگے بڑھے اور وہ دھڑام سے پشت کے بال نیچے فرش پر جا گرا۔ اسی لمحے مادام پروشیا مڑ کر اس کے اوپر آ گئی، اس نے پوری قوت سے ڈائجان کے چہرے پر ٹکر ماری۔ ضرب خاصی زوردار تھی، لیکن اس دوران ڈائجان نے گھٹنے سمیٹ کر اسے فضا میں اچھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مادام پروشیا کے اوپر اٹھنے سے ڈائجان کے دونوں بازوؤں کو حرکت کرنے کے لیے کھلی جگہ مل گئی، اور دوسرے لمحے نیچے گرتی ہوئی مادام اس کے دونوں ہاتھوں پر اٹھتی ہوئی سائڈ کی دیوار سے ایک دھماکے سے جا ٹکرائی، اور ڈائجان اچھل کر کھڑا ہوا۔ مادام دیوار سے نیچے جا گری، اس نے دوبارہ اٹھنے کی بھی کوشش کی، لیکن پھر نیچے گری اور اسی طرح مڑتے توڑنے لگی، لیکن جیسے اس کے جسم میں کوئی گھومنے والی مشین فٹ ہو گئی ہو۔ ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھاما ہوا تھا، یقیناً اس کا سر پوری قوت سے دیوار سے ٹکرایا تھا، اور اس ضرب نے اسے وقتی طور پر بے بس کر دیا تھا۔ ڈائجان مادام پروشیا کو اچھالتے ہی اٹھا اور پھر بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف دوڑ پڑا جدھر اس کا بگش پسٹل پڑا تھا۔ بگش پسٹل اٹھا کر وہ تیزی سے پلٹا۔ اس دوران مادام پروشیا سنبھل چکی تھی اور تقریباً اپنے قدموں پر کھڑی ہو چکی تھی، لیکن ڈائجان نے گھومتے ہی بگش پسٹل کا فائر اس پر کھول دیا، اور سرخ شعاع پلک جھپکنے میں مادام پروشیا کے جسم سے ٹکرائی، اور اس کے ساتھ ہی دھوئیں کا بگولا نظر آیا اور پھر تیزی سے فضا میں اٹھ کر منتشر ہو گیا۔ مادام پروشیا کا وجود تک ختم ہو چکا تھا۔ ڈائجان نے ایک طویل سانس لیا۔ مادام پروشیا خوفناک لڑاکا تھی، اور اس وقت جو پوزیشن تھی اس میں لازماً ایک کی موت یقینی تھی، اس لیے ڈائجان نے اس کا خاتمہ کر دینا ہی مناسب سمجھا تھا۔ مادام پروشیا کے خاتمے کے بعد وہ تیزی سے طیارے کے فیول وے کی طرف بڑھا۔ اس نے ڈھکن سے اچھی طرح وے بند کیا۔ وہ اب سمجھ گیا تھا کہ مادام پروشیا نے کیوں اطمینان سے فیول بھر دیا تھا، حالانکہ اس پر تیل کی دھار ڈالنے والی حرکت وہ پہلے بھی کر سکتی تھی۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ پہلے اطمینان سے فیول بھرے، اس کے بعد ڈائجان کا خاتمہ کر کے یہاں سے نکل جائے، اس لیے وہ مایوسی اور دل شکستگی کی اداکاری کر رہی تھی تاکہ ڈائجان کو مطمئن کر سکے۔ ڈھکن ایڈجسٹ کرنے کے بعد ڈائجان تیزی سے کاکپٹ کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ اب اس کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا۔ یہ واقعی اس کی خوش قسمتی تھی کہ ایئر بیس کا کوئی براہ راست تعلق اوپر والی عمارت سے نہ تھا، اس لیے ایئر بیس پر کام کرنے والوں کو ابھی تک اس ساری خوفناک صورتحال کا علم نہ ہو سکا تھا۔ گو ڈائجان نے طیارے کو اس ہینگر سے باہر لے جانا تھا، اور ظاہر ہے اس طرح ایئر بیس پر موجود افراد کو علم ہو جاتا، لیکن ڈائجان جانتا تھا کہ وہ کسی صورت بھی طیارے کو تباہ کرنے کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اتنا تو وہ سن چکا تھا کہ رن وے کے اوپر موجود چھت کھولنے کا کنٹرولر طیارے میں موجود ہے، اس لیے ڈائجان کو یقین تھا کہ وہ آسانی سے طیارہ ایئر بیس سے نکال لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اچھل کر کاکپٹ میں چڑھتے ہوئے اچانک اس کے عقب میں کھٹکا سا سنائی دیا، اور ڈائجان نے بری طرح چونک کر سر موڑ کر پیچھے دیکھا، اور دوسرے لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر واپس فرش پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں سے شدید ترین حیرت ٹپک رہی تھی، جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ ٹائیگر کے ذہن سے آہستہ آہستہ تاریکی کا دویز پردہ واپس کھینچنے لگا، اور یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سینے میں رکا ہوا سانس بحال ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے موجود اندھیرا اب ہلکی سی روشنی میں تبدیل ہونے لگ گیا تھا، اور اسی لمحے دو افراد کے لڑنے کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں تو اس کا آہستہ آہستہ بیدار ہوتا ہوا شعور یکلخت ایک جھٹکے سے مکمل طور پر بیدار ہو گیا، اور وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ اسے اپنی دائیں پسلیوں کی طرف تکلیف کا شدید جھٹکا لگا، اور بے اختیار اس کی نظریں اپنی سائڈ پر پڑی تو اسے اپنے جسم کی دائیں طرف خون سے لتھڑی ہوئی نظر آئی، لیکن خون اب نکل نہ رہا تھا۔ جہاں وہ گرا ہوا تھا وہاں بھی خون کا ایک چھوٹا سا تالاب بنا ہوا تھا، اور اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی پسلیوں میں گولی لگی ہے۔ اسی لمحے اسے
कुटी घटी चीख की आवाज सुनाई दी। वो अपनी तकलीफ भूल कर उधर देखने लगा। फाटक के करीब ही दो गैर मुल्की एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे थे और फिर एक के अलग से चीख निकली और बुरी तरह वो फड़कने लगा, जबकि दूसरा जरा पीछे हटकर जोर जोर से हाँपने लगा था और उसकी नाक और मुंह भी खून आलूदा हो रहे थे। तो तुम विक्टर विक्टर हो, लेकिन मुझ पर विक्ट्री हासिल नहीं कर सकते, हाँपने वाले ने उसी तरह हाँपते हुए कदरे फखरिया लहजे में कहा। वो अपनी तरफ से वो बड़बड़ाया था, लेकिन हाँपने की वजह से उसकी आवाज खुद बखुद ऊंची हो गई थी। डाइचान का साथी शिकस्त नहीं खा सकता, प्रोशिया के कुत्ते, तड़पने वाले ने यकलाक से एक झटके से उठते हुए चीख कर कहा। उसका अंदाज ऐसे था जैसे वो उछल कर हाँपने वाले पर झपट पड़ेगा, लेकिन दूसरे लम्हे वो धमाके से नीचे गिरा। फिर उसके हाथ पैर सीधे होते गए। तो अचानक आदमी, हाँपने वाले ने कहा। अब वो अपने आप पर कदरे काबू पा चुका था। टाइगर चूंकि जरा हट कर बैठा हुआ था, इसलिए लड़ने वालों की नजरें उस पर ना पड़ी थी। उनकी इन बातों से सारी सूरत हाल टाइगर की समझ में आ गई थी। ये दोनों मुख्तलिफ ग्रुप से ताल्लुक रखते थे। उसका ताल्लुक डाइचान से था और दूसरे का मादाम प्रोशिया से। उसका मतलब था कि डाइचान इस तफरीहगाह में जाने की बजाय इस इमारत में आया था। मादाम प्रोशिया का आदमी अब उठ खड़ा हो रहा था और उसकी नजरें मुखालिफ सिमत में कदरे दूर पड़े हुए रिवॉल्वर पर जमी थी जो शायद लड़ाई की वजह से उसके हाथों से निकल गया था। टाइगर समझ गया कि वो क्या करना चाहता है। उसने अपनी जेब से हाथ डाला, उसका रिवॉल्वर मौजूद था। उसने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाला और दूसरे में होंठ में से उसने उसका रुख मुखालिफ सिमत में पड़े हुए रिवॉल्वर की तरफ बढ़ते हुए आदम प्रोशिया के आदमी की तरफ करके ट्रैगर दबा दिया। धमाके की आवाज के साथ ही गोली उस आदमी की पुष्ट में घुसी और वो चीख मारकर मुंह के बल नीचे गिर कर उसने तड़प कर और मुड़कर उठने की कोशिश की, लेकिन टाइगर ने दूसरी बार ट्रैगर दबाया। दूसरी गोली उस आदमी के सीने में घुस गई। वो साकित हो गया। टाइगर उठकर खड़ा हो गया। पहले तो तकलीफ की शिद्दत से वो लड़खड़ाया और इसके ज़हन में एक बार फिर अंधेरे ने यलकार की, लेकिन उसने जल्द ही अपने आप को संभाल लिया। फिर तेजी से कदम बढ़ाता वो डाइचान के आदमी की तरफ बढ़ा, लेकिन करीब जाकर वो रुक गया। उसके चेहरे पर मौजूद त्योरी और चढ़ी हुई आंखें बता रही थी कि वो खत्म हो चुका है। वो अब वापस मुड़ा। फिर उसे वहाँ कई फौजियों की लाशें बिखरी हुई पड़ी नजर आई। उसके साथ ही 4 गैर मुल्कियों की लाशें भी बिखरी पड़ी थी। टाइगर को समझ ना आ रही थी कि इस इमारत में क्या खेल खेला जा रहा है। और बजाय तो ये मादनियात का दफ्तर था, लेकिन यहाँ फौजियों की मौजूदगी और फिर मौत, ऐसा भयानक खेल। इसके साथ ही डाइचान और मादाम प्रोशिया के आदमियों की मौजूदगी, ये सब कुछ बता रहा था कि यहाँ कोई ऊंचा खेल खेला जा रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता इमारत की तरफ बढ़ने लगा। चलने की वजह से उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो दांतों पर दांत जमाए अपने आप को संभाले हुए था। फिर जैसे वो बरामदे में पहुंचा, उसे दूर से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। आवाजों से अंदाजा होता था कि कहीं नीचे फायरिंग हो रही है और फायरिंग की आवाजें सुनकर वो तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन तेजी की वजह से उसकी आवाजें सुनकर वो तेजी से आगे उसका साथ एक बार फिर उसके हवास उसका साथ छोड़ने लगे, लेकिन पूरी कुव्वत इरादी को बुरे कार लाकर उसने अपने आप को संभाला। फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। फायरिंग की आवाजें दोबारा सुनाई ना दी थी, लेकिन टाइगर को आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ रहा था, क्योंकि जैसे वो तेज से चलता उसका जहन चकराने लगता था और तकलीफ और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती। आखिर में कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। टाइगर अंदर दाखिल हुआ। मेज पर मौजूद टेबल लैंप जल रहा था। दफ्तरी मेज के पीछे रिवॉल्विंग कुर्सी पर एक बड़ी बड़ी मूंछ वाले फौजी कर्नल की लाश धंसी हुई थी और इसकी पुष्ट पर मौजूद एक अलमारी के दरमियान रास्ता सा नजर आ रहा था। कमरा खाली था। टाइगर आगे बढ़ा। फिर उस अलमारी वाले खला से गुजरकर वो आगे बढ़ा तो ये एक सुरंगनुमा रास्ता था जो नीचे की तरफ बैठा हुआ आगे बढ़ रहा था। उसी लम्हे दूर से ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे 2 अफराद लड़ रहे हैं। उसने तेज कदम करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो आहिस्ता हो गया। मुसलसल चलने की वजह से तकलीफ अब बहुत बढ़ गई थी और इसके पेट में जैसे बगोले उठकर उसके ज़हन की तरफ जा रहे थे, लेकिन टाइगर अपने बेपनाह कुव्वत इरादी के बल आगे बढ़ता गया। सुरंग के इख्तिताम पर पहुंचकर वह अचानक ठटक कर रुक गया, लेकिन इस तरह रुकने की वजह से उसके हाथ में मौजूद रिवॉल्वर झटका लगने से उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। लेकिन टाइगर ने जो कुछ सुरंग की दूसरी तरफ मौजूद बड़े से हैंगर हाल में देखा था, उससे वो इतना हैरत ज़दा हुआ था कि रिवॉल्वर उठाना ये भूल गया। इस हाल नुमा कमरे में एक इंतहाई अजीब साख से एक जंगी तैयारा खड़ा था और एक नौजवान आदमी कॉकपिट में दाखिल हो रहा था। उसी लम्हे इस नौजवान ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो शायद रिवॉल्वर गिरने के खटके से चौंका था और उसके मुड़ते ही टाइगर ने बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि ये डाइचान था। वो उसका चेहरा कुछ बिगड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो साफ पहचाना जाता था। और फिर डाइचान उछल कर कॉकपिट से नीचे उतर आया। टाइगर फर्श पर बड़ा हुआ रिवॉल्वर उठाने के लिए झुकने ही लगा था कि यकलख्त एक सुर्ख रंग की बारीक शुआ रिवॉल्वर पर पड़ी और दूसरे लम्हे वहाँ ब्राउन रंग के धुएं का मरगोला सा नमूदार हुआ
اور پلک جھپکنے میں ہوا میں منتشر ہو گیا اور ٹائیگر کی آنکھیں یہ دیکھ کر حیرت سے پھیل گئی کہ یہاں ایک لمحہ پہلے ریوالور پڑا تھا اور اب وہ جگہ صاف ہو چکی تھی۔ تم نے ریوالور کا اشر دیکھ لیا؟ یہی اشر تمہارا بھی ہوگا۔ کون ہو تم؟ ڈائی جان نے انتہائی کرخت آواز میں کہا اور ٹائیگر نے چونک کر سامنے دیکھا تو ڈائی جان کے ہاتھ میں عجیب ساخت کا پستول تھا جس کی نالی چپٹی اور لمبی تھی۔ میرا نام ٹائیگر ہے، ٹائیگر نے ہونٹ کھینچتے جواب دیا۔ اس نے سالنما کمرے میں 4 غیر ملکیوں کی لاشیں بھی دیکھ لی تھی اور فرش پر کئی پیٹرول کے دبے نظر آ رہے تھے اور پیٹرول کی تیز بو حال میں پھیلی ہوئی تھی۔ پیٹرول بھرنے والا ایک پائپ بھی فرش پر پڑا ہوا تھا اور ٹائیگر یہ سچویشن دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ ڈائی جان اس طیارے کو اغوا کرنا چاہتا ہے، لیکن مادام پروشیا یا زندہ یا لاش کی صورت میں کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ تم مقامی ہو؟ کیا تمہارا تعلق ایئر بیس سے ہے؟ ڈائی جان نے ہونٹ کھینچتے ہوئے پوچھا اور ٹائیگر سمجھ گیا کہ اس نے براہ راست اس پر اس خوفناک شعاع کا فائر کیوں نہیں کھولا تھا۔ وہ شاید یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ ٹائیگر کا تعلق کس سے ہے۔ کیا تم طیارہ اغوا کرنا چاہتے تھے؟ ٹائیگر نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ جان بوجھ کر اس کا جواب گول کر گیا تھا۔ جو سوال میں نے پوچھا اس کا جواب دو، میں اپنے الفاظ دہرایا نہیں کرتا۔ ڈائی جان نے غراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا تعلق ایئر بیس سے ہے۔ ٹائیگر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تو اب تم مجھے بتاؤ گے کہ ایئر بیس میں کتنی افراد موجود ہیں اور رن وے کی چھت ہٹانے کا کنٹرول کہاں موجود ہے؟ ڈائی جان نے آگے بڑھ کر ٹائیگر کے قریب آتے ہوئے کہا، لیکن وہ شعاعی پستول بصور اس کے ہاتھوں میں تھا۔ اوہ، تم تو زخمی ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یکلخ ڈائی جان نے چیختے ہوئے کہا۔ شاید اس کی نظریں اب ٹائیگر کے خون آلود سائڈ پر پڑی ہوئی تھی کیونکہ پہلے یہ سائڈ طیارے کی دم کی اوٹ میں تھا۔ اتنا بھی نہیں ہو ڈائی جان کہ تمہیں طیارہ اغوا کرنے کی اجازت دے دوں۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی یکلخت اپنی جگہ سے اچھلا اور اس کا جسم پہلے تو ہانی جمپ کے انداز میں سیدھا اوپر کی طرف اچھلا، پھر اس کا جسم کسی پھرکی کی طرح گھومتا ہوا ڈائی جان کی سائڈ سے ٹکرایا اور ڈائی جان کو ساتھ لیتا نیچے جا گرا۔ ڈائی جان نیچے گرتے اسے انتہائی مہارت سے گھٹنے سمیٹ کر ایک طرف اچھال دیا تھا، لیکن ٹائیگر کا مقصد پورا ہو چکا تھا اور اس انداز میں حملہ کرنے کی وجہ سے اس خوفناک سرخ شعاع سے بھی بچ نکلا تھا۔ ڈائی جان کے ہاتھوں سے وہ شعاعی پستول گرانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ گو وہ شدید زخمی تھا، لیکن اب چونکہ اس کے ملک کے طیارے کے اغوا کا مسئلہ سامنے آ گیا تھا اس لیے اس نے اپنی جان پر کھیل جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ڈائی جان ٹائیگر کو اچھالتی برق رفتاری سے اٹھا، لیکن دوسرے لمحے وہ دڑام سے واپس نیچے گرا کیونکہ جس جگہ اس کا پیر پڑا تھا وہاں ابھی تک پیٹرول کا ایک چھوٹا سا تالاب موجود تھا، شاید یہاں ہلکا سا گڑھا تھا، اس لیے یہاں پیٹرول کافی جمع ہو گیا تھا جو اڑ جانے کے باوجود ابھی تک باقی رہ گیا تھا اور اس گڑھے پر اٹھتے ہوئے ڈائی جان کا پیر پڑ کر پھسلا اور وہ سنبھل نہ سکنے کی وجہ سے دھڑام سے دوبارہ فرش پر جا گرا، جبکہ ٹائیگر ایک بار پھر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید وہ شعاعی پسٹل اسے نظر آ جائے، لیکن اسے نظر نہ آیا۔ جبکہ ڈائی جان ایک بار پھر انتہائی پھرتی سے اٹھنے لگا، ٹائیگر نے اچھل کر پوری قوت سے لات ماری اور اس کے بوٹ کی ٹوپ پوری قوت سے اٹھتے ہوئے ڈائی جان کی کان پٹی پر پڑی اور ڈائی جان چیخ کر نیچے گرا، لیکن اچھلنے کی وجہ سے ٹائیگر کا بھی توازن برقرار نہ رہا اور وہ بھی وشت کے بل دھڑام سے نیچے گرا۔ دوسرے لمحے ڈائی جان بھوکے شیر کی طرح اس پر کودا، اس نے ٹائیگر کی ناک پر بھرپور انداز میں ٹکر ماری اور ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ناک سے خون کی دھار کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی نکلی جا رہی ہو۔ اس کا جسم ایک لمحے کے لیے بے حصہ ہو گیا۔ ٹکر مارنے کے بعد ڈائی جان نے اچھل کر دونوں مڑے ہوئے گھٹنے ٹائیگر کی ناک پر مارنے چاہے، لیکن ٹائیگر کے دونوں گھٹنے خود بخود بجلی کی سی تیزی سے سمٹ کر اونچے ہوئے اور ڈائی جان بندوق سے نکلنے والی گولی کی طرح ہوا میں اچھل کر سائڈ پر سر کے بل گرا، پھر کلا بازی کھا کر سیدھا کھڑا ہو گیا، لیکن اسی دوران ٹائیگر بھی اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اب ٹائیگر کے چہرے پر درندگی اور وحشت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے اور اس بار ٹائیگر نے حملے میں پہل کی۔ ڈائی جان نے تیزی سے اپنے جسم کو دائیں طرف جھکا کر ٹائیگر کے حملے سے بچنا چاہا، لیکن ٹائیگر کا جسم بجلی کی تیزی سے راستے میں ہی گھوم گیا اور ٹائیگر اس کے دائیں طرف کو جھکتے ہوئے جسم سے ٹکرایا، لیکن دوسرے لمحے خود اچھل کر پیچھے موجود طیارے کے ساتھ کسی گیند کی طرح ٹکرایا۔ ڈائی جان نے واقعی انتہائی مہارت سے اسے ہاتھوں کی ضرب سے واپس دھکیل دیا تھا۔ ٹائیگر طیارے کی پشت سے ٹکرایا ہی تھا کہ ڈائی جان توپ کے دہانے سے نکلنے والے گولے کی طرح اس پر آیا، مگر ٹائیگر چکنی مچھلی کی طرح طیارے کی پھسلوان سطح سے نیچے کھسک گیا اور ڈائی جان نے بڑی مشکل سے اپنے ہاتھوں کو سامنے کر کے اپنا چہرہ پوری قوت سے طیارے سے ٹکرانے سے بچایا، مگر ٹائیگر کو ایک خوفناک داؤ لگانے کا موقع مل گیا۔ وہ نیچے بیٹھتے ہی بجلی کی تیزی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے ڈائی جان کی ناک پر دونوں ہاتھوں کا ملا ہوا پنجہ اس انداز میں مارا کہ ڈائی جان کا نچلا جسم یکلخت ایک جھٹکے سے اوپر کو اٹھا اور اس کا اوپر والا جسم طیارے کی سطح سے ٹکرا کر تیزی سے نیچے آیا اور اس طرح وہ پشت کے بل طیارے سے ٹکرایا، اس کا سر نیچے فرش پر اور نچلا جسم اوپر طیارے سے جا لگا جیسے وہ طیارے کے ساتھ سر کے بل الٹا کھڑا ہو، اور یہی ٹائیگر چاہتا تھا۔ وہ تیزی سے گھوما اور اپنے ہاتھ اونچے کر کے اس کی دونوں پنڈلیاں پکڑ کر طیارے کی طرف دبائی۔ اس کی توقع کے عین مطابق ڈائی جان جیسا ماہر لڑاکا
بھی کراس کریمپ کے خوفناک داؤ میں پھنس گیا۔ جیسے ٹائیگر نے اس کی بینیاں دبائی، ڈائی چان کا درمیانی جسم تیزی سے ٹائیگر کی طرف بڑھا۔ ڈائی چان اسی طرح اپنے آپ کو اس داؤ سے بچانا چاہتا تھا، لیکن اسے ابھی احساس نہیں رہا کہ ٹائیگر نے اپنے بازو اور ٹانگوں کے درمیان موجود جسم کو ذرا سا پیچھے کر لیا تھا۔ اسی طرح ایک گیپ سا بن گیا تھا اور ڈائی چان اس گیپ کا اندازہ فوری طور پر نہ لگا سکا تھا، اور اس وجہ سے جیسا ماہر لڑاکا اس خوفناک داؤ میں خود ہی پھنس گیا تھا۔ اس کا درمیانی جسم جیسے ہی اس گیپ میں پیچھے ہٹا، اس کے اوپر اٹھی ہوئی ٹانگیں تو خود بخود نیچے کی طرف آئی۔ پھر ٹائیگر نے پوری قوت لگا کر انہیں اور زیادہ اونچا کر دیا۔ ڈائی چان کے کاندھوں کے نیچے اس کے پیر تھے اور اس نے ٹانگوں کی وجہ سے اس کے کاندھوں اور سینے کو طیارے کی باڈی کے ساتھ دبایا ہوا تھا۔ چنانچہ ٹانگیں نیچے دیتے ہی ڈائی چان کے حلق سے چیخ نکلی اور اس نے یکلخت اپنا درمیانی جسم کو تڑپ کر طیارے کی طرف کرنا چاہا، لیکن اس کا یہی تڑپنا اسے زیادہ پھنسا گیا۔ ٹائیگر نے یکلخت دباؤ مزید بڑھا دیا۔ اسے ڈائی چان کے تڑپنے کی وجہ سے مزید دباؤ ڈالنے کا موقع مل گیا تھا، اور دوسرے لمحے ٹائیگر نے ذرا سی سائیڈ بدلی اور ڈائی چان کی ٹانگیں اس کے سر تک جھکا کر اس نے بجلی کی تیزی سے اپنے پیر پیچھے کی طرف ہٹائے۔ ڈائی چان نے اس کے پیر کا دباؤ ہٹنے کی وجہ سے اس خوفناک داؤ سے بچنے کی آخری کوشش کی، لیکن ٹائیگر نے اسے ایک لمحے کا بھی موقع نہ دیا اور اس کا جسم ہوا میں اچھل کر تیزی سے مڑا اور گھومتا ہوا زخمی پسلیوں کے بل وہ ڈائی چان کے مڑے ہوئے جسم پر پوری قوت سے ٹکرایا، اور کھڑکھڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی ڈائی چان کے حلق سے اس قدر کربناک چیخ نکلی کہ ہینگر کا وسیع ہال گونج اٹھا، اور ٹائیگر بھی اس طرح کودنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور الٹ کر نیچے فرش پر گرا۔ تو ڈائی چان کا مڑا ہوا جسم لڑھک کر سائیڈ کے بل فرش پر جا گرا، پھر اسی طرح مڑے توڑے انداز میں وہیں پڑا رہ گیا۔ کراس کریمپ کے اس خوفناک داؤ میں پھنس کر اس کی ریڑھ کی ہڈی کے کئی موہرے ٹوٹ گئے تھے، اور یہ کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں انہیں موہروں کے ٹوٹنے کی تھی۔ ٹائیگر نے نیچے گر کر اٹھنے کی لاشعوری کوششیں کی، لیکن وہ چونکہ پسلیوں کے بال پوری قوت سے ڈائی چان کے جسم سے ٹکرایا تھا اور اس کی پسلیاں پہلے ہی شدید زخمی تھی، اس لیے اس کے زخم مزید پھٹ گئے اور ان سے فوارے کی طرح خون نکلنے لگا۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس طرح گرنے کے بعد اس کی یہی حالت ہوگی، اور وہ یقیناً یکلخت اور بے تحاشا خون نکلنے یا زخموں پر زوردار ضرب لگنے سے ہلاک ہو سکتا ہے، لیکن وہ پہلے ہی ملک کے مفاد پر اپنی جان قربان کر دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور جس زاویے سے اس نے ڈائی چان کو جکڑا ہوا تھا اس کے مطابق سوائے اس طرف کے گرنے کے اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ زخموں کے پھٹنے اور خوفناک چوٹ لگنے سے اس کے ذہن میں دھماکے سے ہوئے اور اسے پورا جسم خوفناک آگ کے سمندر میں دھنستا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی، لیکن اس کا سانس سینے میں جیسے اٹک سا گیا تھا۔ پھر اس کا ذہن اسی طرح تاریک ہو گیا جیسے کیمرے کا شٹر بند ہو جاتا ہے، اور وہ واقعی اپنے ملک کے مفاد کی خاطر اپنی جان پر کھیل چکا تھا، لیکن ذہن پر موت کی تاریکی چھانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اسے یہ مسرت بھرا احساس ضرور ہوا تھا کہ اس نے ڈائی چان کو بیکار کر دیا، وہ کم از کم طیارہ نہ لے جا سکے گا۔ عمران کی آنکھیں کھلی تو اس نے ڈاکٹر صدیقی کو اپنے اوپر جھکے ہوئے دیکھا۔ اوہ خدایا تیرا شکر ہے عمران صاحب، مبارک ہو، آپ اس بار یقینی موت سے بچ نکلے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے تشکر بھری آواز نے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ شکریہ ڈاکٹر، مگر وہ طاہر تھا میرے پاس، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ جس وقت وہ بے ہوش ہوا تھا اس وقت واقعی بلیک زیرو اس کے پاس تھا، اس لیے اس کی موجودگی اس کے ذہن میں موجود تھی۔ اوہ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو فوری ہوش آ گیا؟ جی نہیں، 4 گھنٹوں بعد ہوش آیا۔ طاہر صاحب چلے گئے تھے، ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیا، اور عمران نے سر ہلا دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں بلیک زیرو کے بتائے ہوئے تمام حالات کسی فلم کی طرح چلنے لگے، اور اس کے ہونٹ پہ اختیار بھینچ گیا۔ ڈاکٹر صدیقی مجھے فون دو، میں نے X2 سے بات کرنی ہے۔ عمران کا لہجہ یکلخت بھی حد سنجیدہ ہو گیا تھا، کیونکہ جو حالات بلیک زیرو نے بتائے تھے وہ واقعی بھی حد خطرناک تھے۔ بلو برڈ، ڈائی چان اور ڈاکٹر آرنلڈ کا گروپ، سب تنظیمیں انتہائی خطرناک تھی، اور 4 گھنٹے طویل وقت تھا۔ آپ ابھی ذہن پر زور نہ ڈالیں عمران صاحب، ورنہ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر صدیقی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ فون لا دے ڈاکٹر، فوراً، مجھ سے زیادہ اہم میرا ملک ہے، عمران نے بھیڑیا کے سے انداز میں غراتے ہوئے کہا۔ اچھا بی جی، میں ابھی لاتا ہوں۔ ڈاکٹر صدیقی عمران کا لہجہ سن کر اس طرح جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا جیسے عمران نے اس کے جسم پر کوڑا مار دیا ہو، پھر وہ تیزی سے گھوما اور خود ہی دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، حالانکہ وہاں 2 نرسیں بھی موجود تھیں۔ عمران نے ہونٹ بھینچ کر آنکھیں بند کر لی، چادر مباحث قدموں کی آوازیں ابھرنے پر اس نے آنکھیں کھولی تو ڈاکٹر صدیقی ہاتھ میں وائرلیس فون پیس اٹھائے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ سب باہر چلے جائیں، عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر صدیقی اور دونوں نرسیں خاموشی سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی، دروازہ بھی بند کر دیا گیا تھا۔ عمران نے جلدی سے دانش منزل کے نمبر پریس کیے۔ X2۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے X2 کے
مخصوص لہجے میں کہا۔ عمران بول رہا ہوں، کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ، آپ کو ہوش آ گیا، خدا کا شکر ہے۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے اپنے اصل اور انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، میری ہوش کو گولی مارو، میں نے کیا پوچھا ہے؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا، اور وہ سب ٹھیک ہے عمران صاحب، سب اوکے ہے۔ آپ کو ڈاکٹر صدیقی نے بتایا نہیں؟ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ آپ کو ہوش ہے تو آپ کو بتا دیا جائے کہ سب اوکے ہے، آپ ذہن پر دباؤ نہ ڈالیں، آرام کریں۔ بلیک زیرو نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں کہہ رہا ہوں پوزیشن بتاؤ، تو مجھے بہلانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ عمران کی غراہٹ مزید بڑھ گئی۔ عمران صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، سب ٹھیک ہے، آپ ذہن پر دباؤ نہ ڈالیں ورنہ۔ بلیک زیرو نے کہنا شروع کیا، لیکن اس کا فقرہ مکمل ہونے سے پہلے عمران نے کریڈل دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس کے چہرے پر شدید جھنجھلاہٹ کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ اس نے ہاتھ کھسکا کر بیڈ کی سائڈ پر لگے ہوئے کال بیل کے بٹن کو پوری قوت سے دبایا، اس وقت تک دبائے رکھا جب تک باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں نہ ابھری۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صدیقی بوکھلائے انداز میں اندر داخل ہوئے۔ کیا ہوا عمران صاحب خیریت؟ ڈاکٹر صدیقی نے اس طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، جلدی کرو، کار نکالو اور مجھے دانش منزل پہنچاؤ، جلدی کرو۔ عمران نے اٹھ کر بستر سے نیچے پیر لٹکاتے ہوئے کہا، مگر ڈاکٹر صدیقی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، کوئی اگر مگر نہیں، جلدی کرو، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ لڑکھڑایا۔ ڈاکٹر صدیقی نے جلدی سے اسے سنبھال لیا۔ عمران صاحب آپ ضد نہ کریں، آپ کی حالت بے حد خراب ہے، اور اس بار بے ہوشی کا حملہ ہوا تو پھر؟ ڈاکٹر صدیقی نے ایک بار پھر عمران کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اسی لمحے ایک نرس دوڑتی اندر آئی، ڈاکٹر صدیقی ایک سیریس مریض آیا ہے، انتہائی سیریس، جلدی کریں وہ مر جائے گا۔ نرس نے انتہائی بخلائے ہوئے لہجے میں کہا، کون آیا ہے؟ عمران نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ سیکرٹ سروس کا مخصوص اسپتال تھا، اس لیے ظاہر ہے یہاں سیکرٹ سروس کا کوئی ممبر ہی ہو سکتا ہے، کوئی اجنبی ہے پلیز۔ ڈاکٹر مریض کی حالت بے حد سیریس ہے۔ نرس واقعی بری طرح بخلائی ہوئی تھی۔ جاؤ ڈاکٹر، عمران نے واپس بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نرس بھی اس کے پیچھے ہی غائب ہو گئی۔ عمران کا ذہن دوبارہ چکرانے لگا تھا۔ عمران نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کی حالت قدرے سنبھلی تو اس نے بستر پر پڑا ہوا وائرلیس فون پیس اٹھایا اور ایک بار پھر بلیک زیرو کے نمبر پریس کرنے لگی۔ چیف آف سیکرٹ سروس، پیغام نوٹ کرا دے۔ دوسری طرف سے میکانیکی آواز ابھری اور عمران نے کریڈل دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ بلیک زیرو دانش منزل سے کہیں گیا تھا۔ کہاں گیا تھا اب اسے معلوم نہ تھا۔ پھر کسی بے پناہ سیریس کنڈیشن میں اجنبی کی سیکرٹ سروس کے اسپتال میں آمد، بلیک زیرو کا اسے بہلانا، یہ سب باتیں اسے انتہائی پریشان کن لگ رہی تھی۔ اس نے ہونٹ کھینچ لیے اور بستر پر دوبارہ دراز ہو گیا۔ اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس بار اس کے ساتھ واقعی ڈاکٹر آرنلڈ نے انتہائی بھیانک کھیل کھیلا تھا۔ اس کی حالت کسی طرح پوری سنبھل ہی نہ رہی تھی اور وہ زندہ بچ جانے کے باوجود زندہ لاش بننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد ہی باہر تیز تیز قدموں کی آوازیں ابھری اور عمران چونک پڑا۔ اس کو خیال آیا تھا کہ شاید آنے والا بلیک زیرو ہو، لیکن جب دروازے پر نرس نمودار ہوئی تو اس کی ہونٹ بھینچ گیا۔ نرس مسکراتی ہوئی اس کے قریب آئی، پھر اس نے ایک سائڈ پر رکھے ٹرے میں موجود دوا سے انجیکشن تیار کیا اور عمران کے بازو میں انجیکشن لگا کر اس نے رپورٹ پر اندراج کیا۔ پھر مسکراتی واپس چلے گئی، لیکن عمران نے اپنی عادت کے برخلاف اس سے کوئی بات نہ کی۔ اس وقت واقعی اس کا ذہن بری طرح الجھ گیا تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر دانش منزل پہنچ جاتا، لیکن سوائے مسلسل طویل سانس لینے کے وہ کچھ اور کر بھی نہ سکتا تھا۔ ویسے بلیک زیرو کس طرح اسے ٹالنا اور پھر دانش منزل سے بھی غائب ہو جانا، یہ سب کچھ اسے انتہائی تشویشناک لگ رہا تھا۔ اچانک اسے ایک خیال آیا تو اس نے جلدی سے وائرلیس فون پیس دوبارہ اٹھوایا اور اس بار اس نے جولیا کے نمبر پریس کیے۔ جولیا اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ اس کے لہجے میں اطمینان تھا، جیسے کوئی خاص بات نہ ہوئی ہو۔ جولیا، میں عمران بول رہا ہوں، عمران نے اپنی عادت کے خلاف سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ عمران، کہاں سے بول رہے ہو؟ کیا اسپتال سے بول رہے ہو؟ جولیا کی مسکراتی آواز سنائی دی۔ ہاں، اسپتال سے بول رہا ہوں چیف باس، دانش منزل میں موجود نہیں ہے اور مجھے ابھی ہوش ہے۔ کیا سچویشن ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کس کی سچویشن؟ جولیا کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ ڈائجان، مادام پروشیا اور ڈاکٹر آرنلڈ وغیرہ کی۔ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، کیا تمہارے ذہن پر تو کوئی اثر نہیں ہو گیا؟ یہ تم کیسے نام لے رہے ہو؟ جولیا نے شاید یہ نام پہلی بار سنے تھے۔ اوکے ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں۔ جولیا کو کچھ معلوم ہی نہیں، عمران نے کہا اور کریڈل دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ جولیا کو کچھ معلوم نہیں، کیا مطلب؟ حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے
میں نے بلیک زیرو کو تفصیلی ہدایات دی تھی۔ آخر یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ عمران نے انتہائی الجھے ہوئے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور آج تک لوگوں کو سسپنس میں مبتلا کرتا آیا تھا، لیکن آج وہ خود خوفناک سسپنس کی گرفت میں آ چکا تھا۔ لیکن اسی لمحے ایک بار پھر باہر قدموں کی آواز سنائی دی اور عمران چونک کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دوسرے لمحے دروازے پر بلیک زیرو نمودار ہوا اور عمران نے اسے دیکھتے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہو رہا ہے طاہر؟ تم نے پہلے مجھے ٹال دیا، پھر دانش منزل سے ہی غائب ہو گئے۔ جولیو کو میں نے فون کیا ہے، اسے کسی بات کی خبر ہی نہیں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں چلائے ہوئے کہا۔